السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں بچپن میں جب کھانا کھاتا تھا تو وہ اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، یعنی انہی کی پلیٹ میں اور اسی چھابی میں سے، اور عادت یہی تھی کہ آ، چن چن کے جہاں جہاں سے اچھا لگ رہا ہے وہ لقمہ توڑنا ہے۔ تو وہ اکثر تو نظر انداز کرتے تھے لاڈ کی وجہ سے، لیکن پھر کبھی کبھی مجھے یہ کہتے تھے کہ سنواری روٹی کھایا کر۔ سنواری کا مطلب ایک جیسا، یعنی ایک طرف سے جیسے شروع کی ہے وہ کر کے، اور چن کے نہیں، مطلب نارمل مکسڈ اپ لقمہ بنایا کرو۔ پرانی بات ہے، لیکن ہیومن نیچر ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے موافق چیزیں جو ہے وہ جلدی جلدی اٹھا لیتی ہے، اور جو ذرا سا لگا نہ کھاتی ہوں ان کو وہ بیک برنر پہ ہی رکھتی ہے۔ یہ جب میں آپ کی خدمت میں یہ پروگرامز پیش کرتا ہوں تو اس میں میری آڈینس کا بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ایک سرٹن رویہ ہے، وہ یہ کہ جو تو بہت فلیئر اپ ہونے والے موضوعات ہیں، یا جس میں بڑا ایک جوابی اٹیک اور اس طرح مطلب اختلاف ہے، تو پھر اس کے اوپر چڑھ کے بات کرنی ہے، اس کو تو سنتے ہیں بڑے شوق سے۔ لیکن جہاں یہ شک پڑ جائے کہ یہاں کوئی نئی چیز ہے جو کتابی ہے، اکتسابی ہے، یا ایکیڈیمک ہے، یا اس کے لیے اپنی جذباتی فلو سے ہٹ کے ٹیک لگا کے تھوڑا تحمل سے سوچنا اور غور کرنا اور ایک چیز کو دوسری سے ریلیٹ کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اس پہ بہرحال میں دیکھتا ہوں کہ ویوز کی تعداد سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر یہ بھی وہ میری طرح چن چن کے ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے محاورہ بھی ہے، کوڑا کوڑا تھو تھو تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، لیکن اس کی شاید کانوٹیشن تھوڑی ڈیفرنٹ بن جاتی ہے، مگر یہ رویہ اس کا مجھے انکار نہیں ہے، اور مجھے باقاعدہ میں اس کو محسوس کرتا ہوں۔ لیکن جو فضا یا ماحول یا ہوا چل رہی ہوتی ہے اسی میں سے ہی آڈینس بھی نکل کے آتی ہے۔ اس وقت فضا یہ ہے کہ جتنے میڈیا کے ادارے ہیں کہیں پہ بھی، ان میں بالعموم، اور پاکستان کے میڈیا کے ادارے اور ہندوستان کے بھی بالخصوص، وہ اس وقت بہاؤ کے ساتھ چلنا، بلکہ بہاؤ سے 2 قدم آگے بڑھ کے چلنا جو ہے وہ اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس میں ریٹنگ، ویوز، انوالومنٹ لوگوں کی وہ زیادہ مل جاتی ہے، اور خرچ کچھ نہیں ہوتا، کوئی انرجی نہیں لگتی، کچھ سوچنا نہیں پڑتا، کوئی چیزوں کو ریلیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جہاں ایجوکیٹ کرنے کا کوئی ایشو آتا ہو، اس پہ آپ دیکھیں گے سرے سے پروگرام ہیں ہی نہیں۔ آپ کو شاید یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ لگے، لیکن در حقیقت آپ مین میڈیم میں دیکھ لیں، جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اشتہاروں پہ چلتا ہے، اور اشتہار دینے والی کمپنیاں، ان کو اس بات سے غرض ہوتی نہیں ہے کہ جناب ہم پیسے لگائیں تو اس کے بعد لوگ اس کے نتیجے میں ایجوکیٹ ہوں۔ البتہ اگر ایجوکیٹو پروگرام اور ایک نئی جو انفارمیشن کا زیادہ سنجیدہ چنک اگر لوگوں کو مل رہا ہے، اور پھر اس میں لوگ بھی زیادہ جا رہے ہیں، تو وہی جو لپسٹک والی کمپنی ہے وہ بھی اسی کو سپانسر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے ساری رواجوں کی بات۔ لیکن انسان کا جو سفر ہے، انسان کی ایکیڈیمکس کا جو سفر ہے، اس کی سوچ کا جو اتنا ہزاروں سال سے چلتا آ رہا سلسلہ ہے، وہ کسی بھی زمانے میں ان سپانسرز کا محتاج نہیں رہا۔ اس کا ہمیشہ سے اپنا کورس آف لائف اڈاپٹ کرتا ہے، اپنا ہی اس کا کورس آف آئیڈیاز ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ لوگ اور انسانی فطرت اور اپنی اس کو ضرورت کے طور پر محسوس کرتے ہوئے اس کو اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں۔
اور اڈاپٹ کرنا یا ٹیون ان ہو جانا تو بہت ابتدائی اور چھوٹا سا درجہ ہے، وہ اس کے لیے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے وجود کے حصے کے طور پر، اور پھر اس کے ساتھ سٹینڈ کرنا، یہ بھی اسی انسانی تاریخ اور انسان کی فکری تاریخ میں وہ بھی ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ تھوڑی سی بوجھل تمہید کے بعد میں گزارش کروں گا کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ہی کہ اے میٹھے چول تو ہن نہیں ہونے انہاں واسطے، ہن انہاں نوں لگیا کہ لے بھی اج کچھ سننا پی گیا۔ یہ آج میں نے ایک مضمون جو ہے چھوٹا سا ہی ہے، اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن مضمون بھی ایز سچ نہیں، یہ ایک گفتگو ہے جو عبید اللہ علیم صاحب نے اپنی وفات سے کچھ ہفتے یا کچھ مہینے قبل جامعہ احمدیہ ربوہ میں انوائٹ کیے گئے تھے، تو وہاں اس کے شروع میں یہ گفتگو کر کے پھر شعر سنانے شروع کیے تھے۔ اس وقت یہ کہیں آڈیو میں اویلیبل تھی چونکہ، تو میں نے اسلام آباد پاکستان میں ہوتے ہوئے کسی دوست کی ریکویسٹ اس کو کر کے پہلے کانوں سے لگا کے اس کو لکھا، اور لکھنے کے بعد اس کو ایڈٹ کر کے وہ ایز سچ وہ ہے وہ دوبارہ اس میں چھاپی تھی۔ اور یہ ان پچھلے 15-20 سالوں میں جہاں جہاں جب کبھی اس کا حوالے سے بات ہوتی ہے تو مجھے ٹیلی فونیکلی اگر کسی دوست کو سناؤں، پھر وہ اچھے بڑے لنگوسٹکس کے، ادب کے، سوشیالوجی کے جو سکالرز ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کے یہ بھجوائیں، اور میں پھر اس کی تصویریں کھینچ کے ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہے یہ قیمتی باتیں کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی اگر اچھی لگیں تو آپ کی قسمت اور نصیب، نہ لگیں تو پھر میری قسمت اور میرا نصیب، میں بہرحال پیش کرتا ہوں۔ گفتگو کے آغاز ہی میں یوں فرماتے ہیں کہ اب تو ماشاءاللہ ایک مضبوط روایت قائم ہو گئی ہے۔ آپ کی سماعتوں اور میر صاحب کے احسان کا ہی مسئلہ ہے، میر محمود احمد صاحب مراد ہیں جو اس وقت پرنسپل تھے جامعہ کے، کہ جب ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگ یاد کرتے ہیں۔ بعض دفعہ گویائی میں یہ طاقت نہیں رہتی کہ بعض محفلوں سے آدمی بات کرے، اور بہت بڑی بڑی محفلوں سے بات کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، مگر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ آدمی جاتا ہے، شعر سنا دیتا ہے، سننے والے کثرت سے سنتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں یہ عالم طاری نہیں ہوتا۔ یہاں ایک خوف کا عالم ہے۔ میری کیا بساط، کیا عرض کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسے جامعہ کے طالب علم ہیں کہ اگر اولین قدم ہی آپ کا تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو بھی میرے اعلیٰ درجے کے قدم سے افضل تر ہے کہ آپ زندگی فروخت کر کے آئے ہیں۔ آپ نے خدا کے ہاتھ میں اپنی زندگی بیچ دی ہے۔ وہ آدمی جو دنیا میں مبتلا ہو کیسے ہمت کرے کہ آپ کو کیا سنائے اور کیا نہ سنائے۔ میں اکثر و بیشتر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ استعارے کا جو نظام ہے وہ بہت معجزہ انگیز ہے، میٹافر، اور ہمارے شعر و ادب میں آج جو پستی شامل حال ہے اس میں حقیقی استعارے کے ابلاغ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے، کیونکہ استعارہ ایک بہت بلند اور بلیغ طے رکھتا ہے، گہری طے رکھتا ہے اپنے اندر، اور کوئی شاعر، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، وہ اپنے اندر وہ شان نہیں پیدا کر سکتا، کیونکہ بہرحال اس کا علم کمزور ہے۔ اس کا جتنا بھی مشاہدہ ہو، جتنا بھی مطالعہ ہو، اس کے مراقبے کی جو بھی سطح ہو، اس کے مجاہدے کی جو بھی سمت ہو، وہ اتنا بلند نہیں ہو سکتا کہ کسی استعارے میں اپنی زمانی روش سے لازمانی روش تک تمام انتہاؤں کو چھو لے، یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو اب میں تھوڑی سا اس میں ہے کہ جو محض لٹریچر کا استعارہ ہے، میٹافر ہے، وہ جیسے بھی وجود اور شاعر کے اس سے استغراق اور مراقبے سے نکل کے آئے،
اس میں بہرحال اتنی بلندی نہیں اس کو نصیب ہوتی کہ وہ ایک زمانے کے روش سے ابتدا کر کے اپنے زمانے سے لازمانی روش تک ساری انتہاؤں کو وہ چھو لے اور ہر جگہ کا وہ احاطہ کر سکے۔ وہ ایک نچلی سطح پر کائنات کے ابلاغ کی سطح رکھتا ہے، اور یہ برکت بھی اس کے اندر تب شامل ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے عہد کے اعلیٰ ترین استعارے کو سمجھنے کی اسے توفیق اور سعادت مل جائے۔ میرے پاس دوسرے دوست غیر احمدی شعراء اکثر و بیشتر تشریف لاتے ہیں، میں ان سے ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ آپ شعر کیوں لکھتے ہیں؟ میں شعر کیوں لکھتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ شعر لکھنا خیال اور جذبے کے اظہار کا مسئلہ ہے۔ کیا آپ کسی خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایسے خیال کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اپنے سے پہلے ادب میں ان کیفیات میں نہیں ملتا، ان سمتوں میں، ان ڈائمنشنز میں آپ کو وہ اظہار پہلے نہیں ملتا۔ اسی لیے تو آپ اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ادب کے دائرے میں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ کو اعلیٰ درجے کے خیال کا پتہ نہ ہو اور آپ مدعی ہوں کہ آپ کے خیال کو لوگ محسوس کر لیں، تو کیا یہ آپ کی ذات کا ایک نقص نہیں ہے کہ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو آپ تو رد کر دیں اور آپ کے خیال کو یہ عہد محسوس کر لیں؟ اس میں ایک مغالطہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو درست ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ فیض ہے، یہ فراق ہے، یہ جوش ہے، تو شاعری کی سطح پر آپ ان کے کامتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اگر عرض کی جائے کہ ادھر غالب ہے، پھر مومن ہے، ذوق ہے، ادھر پھر حافظ ہے، رومی ہے، تو ایک خیال کی آپ کو مختلف سطحوں میں جانے کی جسارت ہوتی ہے کہ بھائی واہ یہ بڑے حیرت ناک لوگ ہیں۔ مثلا حافظ کا اگر ذکر کریں تو پھر آپ اس طرح سے ذوق کا ذکر نہیں کر سکتے، اس طرح پھر فیض کا بھی ذکر نہیں کر سکتے، وہ کوئی اور کامت ہے۔ تو جب حافظ کے استعارے کو دیکھیں، اس کی تنقید کو دیکھیں گے آپ جو اپنے عہد پر اس نے کی ہے، تو اس نے اس آدمی کو رد کیا ہے اپنے عہد کے جو مصنوعی طور پر عالم ہے اور صاحب تقوی میں شمار ہوتا ہے۔ حافظ کا جو سیٹائر تھا وہ اسی طرح کا تھا نا، اس نے اس کو رد کیا ہے اور اپنے تمام استعاراتی نظام میں اس کو رد کرتا چلا گیا ہے، اور یہاں تک کہ اپنی شاعری کی سطح پر وہ ایک ایسا بلاغت کا نظام قائم کر گیا کہ یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اس کا کلام پڑھ کے کہ اس کے عہد میں کیا مسائل تھے، بادشاہ کیا کرتے تھے، ان کے سسٹم کیا کر رہے تھے، مذہب کیا کر رہا تھا، کیا رویے مذہب کے پیدا ہو چکے تھے۔ بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جب کمیونزم آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے؟ اس لیے کہ وہ انسٹیٹیوشن اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ان کا مذاق بن چکا تھا، مذہب کو مذاق بنا دیا گیا تھا، اس کے رد میں یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ تو آج کے جو شعراء ہیں جب صاحب خیال بنتے ہیں تو صاحب خیال کو پسند کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو اس حد تک تو تعصب میں نہیں گرفتار ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مثلا یہ مرزا صاحب کی کتب ہیں، آپ جیسا صاحب خیال آدمی ہے تو ایک نظر انہیں دیکھ تو لے، اور دیکھنے کے بعد مولوی کی بات پر نہیں، اپنی ذاتی توجہ سے سوچے کہ چونکہ آپ صاحب خیال ہیں، یہ کس درجے کا صاحب خیال ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقین جانیے، میں کسی اپنی برتری کے خیال کی وجہ سے ایسا نہیں کہہ رہا، بلکہ عہد کا انصاف ہی یہ ہوگا کہ آپ اگلے عہد میں شناخت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے عہد کے اعلیٰ درجے کے خیال کو رد کر کے اگلے عہد میں کوئی شناخت کر لیا جائے۔ اس حد میں وہ ضرور کمزور آدمی ثابت ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔
اب دوسری بات جو انہوں نے یہاں سے شروع کی ہے، میرا خیال ہے کہ میں آج اس کو رہنے دوں اور یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بعد میں بیان کر دوں اگلے پروگرام کسی وقت میں، اسی کے لیکن تسلسل میں. مگر اتنا یہاں تک یہ طے ہو گیا کہ جو خیال اور جذبہ اور کیفیات کا ایک سسٹم ہے جس کو لے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لگا کھانے والی اور اس سے کراس میچ کر کے کوئی نیا انکشاف کرنے والی گفتگو، مکالمہ، تحریر، وہ جب اور جس زمانے میں آپ کو نصیب ہو جائے کسی کی بھی، تو اس سے بے اعتنائی برتنا اور اس کی اہمیت کا خواہ انکار کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ اصرار کرنا کہ جو کیا کہیں بک بک اب میں کرنے لگا ہوں وہ ضرور سنی جائے. اس میں سے بڑے خیال کو نئی انسپریشنز ملیں گی، اس سے بہت سے علم کے سوتے پھوٹیں گے. یہ ایک طرح کا پیراڈاکس اور ایک تضاد ہے، اور یہ شخصی کمزوری ہوتی ہے جو آپ کو بالآخر بڑی تخلیق سے بھی روک دیتی ہے. اور یہ واقعہ ہمارے ارد گرد جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، مجھے تو کم از کم دیکھنے میں کثرت سے ملا ہے کہ آپ ساری گفتگو کرتے جائیں، ہر کسی کو کوٹ کرتے چلے جائیں، آپ کو کسی جگہ اپالوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو ہی آپ نے اسی فلو میں کوئی بات مرزا صاحب کی کر دی، بانی جماعت احمدیہ کی، تو وہ جو ایک جنرل فضا تیار کی گئی ہے لاؤڈ سپیکر کی مدد سے، اور ممبر پہ جھوٹ بولنے والے داڑھی اور تسبیح کا سہارا لے کر آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو مسخ کرنے والے عالم کے ذریعے، جو کہلاتا ہے عالم، اور جہالت پروڈیوس کی ہے اس نے سوسائٹی میں. اس ماحول میں جو ہی وہ فکرہ آتا ہے تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ محدود چند لوگ ہیں جو بات کی طرف جاتے ہیں کہ ہاں یہ مطلب جیسے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ میں نے ایک جملہ اتنی دفعہ پڑھا کہ وہ تقریباً یاد ہو گیا، وہ انہی کی تحریر ہے بانی جماعت احمدیہ کی. تو تحریر کے تسلسل میں بیان کرتے کرتے غالباً فتح اسلام میں سے ہے، تو آگے جا کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقامات اعلیٰ ہیں ان کا ذکر فرما رہے تھے، اور پورا ایک پیچھے سے تحریر ایک تسلسل سے آ رہی تھی. تو پھر فرماتے ہیں پس وہ مرد کامل، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پس وہ مرد کامل جو کمالات نفس انسانیہ کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے. تو جب بھی کہیں گفتگو میں یہ میں پیش کرتا ہوں تو میں نے کہا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چھو نہیں پریا جا رہا ہونا تھا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کو بیان کرنے کے لیے ان کی نثر میں قلم کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کہاں تک چلا جائے، اور تحریر میں وہ فکرہ بتا پس وہ مرد کامل جو کمالات نفس انسانیہ کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے. اس رائٹر کو اس طرح پرسیو کرنے والے اور اس طرح اظہار کرنے والے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، جو اس زمانے کے وہ بدقسمت ہیں اور بدبخت بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا. لیکن بنیاد یہی ہے کہ پڑھنا خود بھی نہیں ہے اور جہالت کو عام کرتے چلے جانا ہے. یہ جرم مخالفین جماعت احمدیہ کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان تعلیمات سے اور انہی تحریرات سے اور اسی خیال کی اعلیٰ سطح سے
بے اعتنائی اور بیگانگی اور ٹیک لگا کے پیچھے بیٹھے رہنے کا جو رویہ ہے وہ میری نظر میں خود احمدیوں کی موجودہ نسلوں کا بھی قابل معافی نہیں ہوگا. اور اگر اس سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے جس پہ اب جتنا کھلے میں خانہ ہے گفتار دوست. تو اس وجہ سے ان تحریروں سے بے اعتنائی برت کے آپ دنیا میں اہل علم ہو سکیں یا آپ سمجھیں کہ آپ کے جو قلب اور دماغ کی جو انشراح ہے اور اس کی جو پہنچ ہے اور چھلانگ ہے وہ کہیں پہنچ جائے گی، مجھے تو یہی مغالطہ لگتا ہے. اس وجہ سے مجھے آج تک دنیا میں کسی بھی قسم کے لٹریچر کو، کسی سبجیکٹ پر کسی کتاب کو، کسی بھی طرح کے رائٹر کو پڑھنے میں نہ کبھی کوئی انقباض ہوا ہے، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی خدا واسطے کا ایسا اختلاف ہے کہ نہیں میں تینوں منہ ہی نہیں لانا. نو، جو چھپا ہے اس کو پڑھنا ہی ہے. اب جس پہ بات ہو رہی ہے وہ ہم بھی پڑھیں گے، لیکن کسی کے یعنی جو علم کے اور فیوز کے دروازے ہیں وہ اس خدا تعالیٰ کے جاری کیے ہوئے چشمے سے پہلو تہی کر کے تو آپ سمجھیں کہ کہیں دنیا میں آپ پہ واہ ہو جائیں گے. یہ بدقسمتی بھی اللہ کا فضل ہے، مجھے کبھی فیس نہیں کرنی پڑی. اور نہ ہی ان تعلیمات نے مجھے کبھی علم کی کسی بھی شکل سے بغض اور عناد رکھنے پہ مجبور کیا ہے. ہاں، جو مخالفین کا طبقہ ہے وہاں سے ضرور مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اس ممبر کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ انہاں نال گل نہیں کرنی، انہاں دی کتاب نہیں پڑھنی. مجھے تو کبھی نہیں کہا گیا کہ انہاں نال گل نہیں کرنی، انہاں دی کتاب نہیں پڑھنی. تو یہ جو تضاد ہے یہ اپنی ذات میں بول رہا ہے کہ کن کو اپنے آئندہ ہونے پہ یقین ہے اور کن کو اپنے آئندہ کیا آج بھی ہونے پہ یقین نہیں ہے. ان کی حال میں ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں یا وہ بقول بلاول کے کام پہ ٹانگ رہی ہیں، تو آئندہ زمانوں کا انہوں نے کیا دیکھنا اور کیا کرنا. آج اسی پہ بس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں پھر بات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.